کل بلوچستان میں بانو بی بی اور احسان اللہ کو غیرت کے نام پر قتل کر دیا گیا۔ اب آپ نے اس معاملے پر کافی زیادہ سوشل میڈیا کانٹینٹ اور چیف منسٹر کی پریس کانفرنس سنی ہوگی، جس میں انہوں نے یہ کلیم کیا کہ یہ دونوں شادی شدہ نہیں تھے۔ آلدو چیف منسٹر کی یہ بات صحیح ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے اس معاملے پر سارے حقائق بیان نہیں کیے، جو کہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، تو اینڈ تک میرے ساتھ بنے رہیے۔ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ بانو بی بی 24-25 سال کی عمر کی لڑکی تھی، جو کہ سراسر غلط بات ہے۔ ایکچولی بانو بی بی پہلے سے شادی شدہ تھی، اس کے خاوند کا نام نور محمد ہے اور ان کے 5 بچے تھے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے کی عمر 17 سال تھی، جبکہ احسان اللہ وہ بھی پہلے سے شادی شدہ تھا اور اس کے 4 بچے تھے۔ احسان اللہ اور بانو بی بی کا تعلق بلوچستان کے علاقے ڈگاڑی سے تھا۔ یہ علاقہ کوئٹہ سے تقریباً 35 سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ کافی پسماندہ علاقہ ہے اور انٹرنیٹ سروسز بھی یہاں پر اویلیبل نہیں ہیں۔ اب جو بانو بی بی ہے اس کا تعلق ستکزئی قبیلے سے تھا، جبکہ احسان اللہ کا تعلق سوملانی قبیلے سے تھا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان قبیلے کے جو سردار ہیں، بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ان کا اس معاملے کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ سی ایم بلوچستان نے کل اس معاملے پر پریس کانفرنس کی ہے اور جو معلومات ان کے پاس تھی انہوں نے میڈیا کے سامنے پیش کی، مگر اب میں آپ کو بتانے چاہ رہا ہوں کہ ایکچولی اس کہانی کا آغاز کب اور کہاں سے ہوا۔ دراصل بانو بی بی اور احسان اللہ ایک ہی گلی میں رہتے تھے، آلدو دونوں شادی شدہ تھے اور دونوں کے بچے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے آپس میں کچھ معاملات کا آغاز ہوا۔ معاملات کے آغاز ہونے کے کچھ عرصہ بعد وہ دونوں اپنے علاقے سے فرار ہو گئے۔ فرار ہونے کے بعد وہ بلوچستان کے اوپری حصے چمن کی طرف، جہاں پر پشتون آبادی کافی زیادہ ہے، وہاں جا کر سیٹل ہو گئے اور وہاں پر رہنے لگے۔ اب بانو بی بی کا جو قبیلہ ہے ستکزئی، اس نے اس بات کو اپنے لیے غیرت کا مسئلہ بنا لیا کہ ہمارے قبیلے کی عورت کسی مرد کے ساتھ بھاگ جائے، اور اسی بنا پر انہوں نے ان کی تلاش شروع کر دی۔ تلاش جاری رہی اور 10 ماہ بعد وہ ان کو ٹریس کرنے میں کامیاب رہے۔ اس کے بعد وہ بانو بی بی کو اپنے آبائی علاقے میں واپس لے آئے، لیکن احسان اللہ اس وقت وہاں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ اب اگر آپ کو ان لوگوں کی غیرت کا اندازہ لگانا ہے تو آپ اس بات سے لگائیں کہ بانو بی بی کو اپنے علاقے میں واپس لانے کے بعد ایک نابالغ لڑکے سے اس کا نکاح کیا گیا، اور اس کے بعد اس کو خلا دلائی گئی اور دوبارہ اس کو نور محمد کی بیوی ڈکلیئر کیا گیا۔ اب نہ تو نور محمد کو واپس اس کو اپنی بیوی مانتے ہوئے غیرت آئی، اور نہ اس قبیلے کو ایک نابالغ سے اس کی نکاح کرتے ہوئے غیرت آئی، نہ اس کو خلا دلاتے ہوئے غیرت آئی، لیکن ان کی غیرت صرف اس وقت جاگی جب اس کو گولیاں مار کر قتل کرنا تھا۔ خیر، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد احسان اللہ کو بھی ٹریس کیا گیا اور اسے واپس اپنے علاقے میں لایا گیا اور اس معاملے کو مقامی جرگہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جرگہ کے جو سردار ہیں، سردار شیر باز خان ستکزئی، پہلے تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ صرف بانو بی بی کو قتل کیا جائے، لیکن ستکزئی جو قبیلہ ہے اس کے اصرار پر بعد میں جرگہ نے یہ فیصلہ کیا کہ احسان اللہ اور بانو بی بی دونوں کو قتل کر دیا جائے۔ اس کے بعد آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں ان دونوں کو گاڑی میں بٹھا کر ایک ویران جگہ پر لے جایا گیا۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بانو بی بی نے ایک سرخ لباس پہنا ہوا ہے، اور گاڑی میں سے اترنے کے بعد ان کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا، جسے اس سے واپس لیا گیا، جس کے بعد اس نے یہ کہا کہ تمہیں مجھے صرف گولی مارنے کی اجازت ہے، اور جس پر ایک آدمی نے رسپونڈ کیا کہ ہاں ہاں صرف گولی ہی مارنی ہے۔ اس کے بعد انہیں گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ رپورٹس کے مطابق بانو بی بی کو 9 گولیاں ماری گئیں، جبکہ احسان اللہ کو 13 گولیاں مار کر قتل کیا گیا۔ اب یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر پرسوں وائرل ہوئی ہے، جس کے بعد لوگوں کو اس قتل کا علم ہوا ہے۔ ایکچولی یہ قتل عید سے 3 دن پہلے ہوا تھا۔ عید سے 3 دن پہلے ان دونوں کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ اگر اس معاملے کے ذمہ داران کی بات کریں تو اوبویسلی سب سے پہلی جو نام ہوگا وہ بلوچستان حکومت کا ہوگا، جو کہ بلوچستان میں حکومتی ریٹ نافذ کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ آدھے بلوچستان پر BLA قبضہ کر چکا ہے، اور جہاں پر BLA کا قبضہ نہیں ہے وہاں پر جرگہ سسٹم ہے، جن جرگوں میں لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم ڈگاڑی کے مقامی لوگوں کی بات کریں کہ ان کا اس معاملے پر کیا ری ایکشن تھا، تو CM نے جب اس چیز کا نوٹس لیا اور سیکیورٹی فورسز ان کے علاقے میں گئے، تو وہاں کے مقامی لوگوں نے سیکیورٹی فورسز پر پتھراؤ کیا اور یہ کہا کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ہمارا علاقائی معاملہ ہے، اور ہم نے اپنے علاقے کی روایات کے مطابق اس کا فیصلہ کیا ہے اور حکومت کو اس میں انٹروین نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی کہ آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں کہ بلوچستان حکومت کس قدر ناکام ہے بلوچستان میں، کہ 2 لوگوں کا قتل صرف غیرت کے نام پر کر دیا جاتا ہے، اور جب سیکیورٹی فورسز وہاں پر پہنچتی ہیں تو لوگ ان پر پتھراؤ کرتے ہیں۔
यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझनी होंगी कि जुर्म चाहे कितना भी बड़ा हो और कोई भी करे, इसका फ़ैसला, उसकी जो सज़ा है उसका फ़ैसला करने का हक़ सिर्फ़ रियासत को होना चाहिए, ना कि किसी जिरगे को और किसी सरदार को कि उसकी किस्मत का फ़ैसला करे। सज़ा देने का हक़ सिर्फ़ और सिर्फ रियासत को है। इसके अलावा जो हुकूमती रिट है वो हुकूमत को चाहे मार कर पीट कर ज़बरदस्ती नाफिज करनी पड़े उनको करनी चाहिए, क्योंकि अगर हुकूमती रिट नहीं होगी तो ऐसे मामला कभी सामने आना बंद नहीं होंगे ना। वो जो ह्यूमन राइट्स वॉच है, एक ग्लोबल एक रिकॉग्नाइज्ड अदारा है, उसके मुताबिक 2024 में 43 कत्ल हुए बलूचिस्तान में ऑनर के नाम पर, और इस साल ये नंबर 30 तक पहुंच चुका है। इसके अलावा ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान के मुताबिक इस वक्त 18% ख़वातीन पाकिस्तान की जो हैं 15 से 45 साल की उम्र के दरमियान वो घरेलू तशद्दुद का शिकार हैं। अब इस मामले को इंटरनेशनल मीडिया जो है वो भी हाईलाइट कर रहा है, और पाकिस्तान का एक दफ़ा फिर एक बहुत बुरा इमेज गया है दुनिया में इस मामले की वजह से। आई डोंट नो कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। बलूचिस्तान में इस वक्त हमारी प्रायोरिटीज़ BLA और दहशतगर्दी होनी चाहिए, जबकि हम इस वक्त ऐसे मामलात में उलझे हुए हैं और इन पर बातचीत कर रहे हैं। खैर, आपका इस बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।